بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اور صرف اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور اسے اپنی حقیقی دنیا نظر آتی ہے۔ حقیقی دنیا میں جانے کے بعد انسان کبھی بھی اس دنیا میں نہیں لوٹ سکتا۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی موت سے 40 دن پہلے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، اللہ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا ہے کہ ہم نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور مخصوص دن گزارنے کے بعد اس کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں موجود جتنے بھی انسان اور دوسری مخلوقات ہیں ان کے برابر اللہ نے اس درخت کے ساتھ پتوں کو لگا دیا ہے۔ اس کے پتوں کے ساتھ ہر ایک جاندار اور ہر ایک انسان کا نام لکھا ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو موت سے 40 دن پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت سے پتا گر جاتا ہے جس کے اوپر اس مرنے والے انسان کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس درخت سے مرنے والے انسان کے نام کا پتہ گر جاتا ہے تو آسمانوں میں اس شخص کو مردہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ شخص 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب 40 دن گزر جاتے ہیں اور اس شخص کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ شخص خوفزدہ ہو کر ملک الموت سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سننے کے بعد وہ شخص اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو تم سے پہلے بہت سے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں۔ وہ لوگ تم سے زیادہ مالدار اور تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ اس کے بعد ملک الموت اس مرنے والے انسان سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس دنیا کو کس طرح پایا؟ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا ہے۔ پھر اس مرنے والے انسان کے سامنے دنیا لائی جاتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ تم نے اپنے پروردگار کی کس قدر نافرمانی کی ہے۔ تمہیں بہت سے لوگوں نے نصیحت بھی کی تھی لیکن تم نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ تو دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر دنیا اس سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے مال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے اور 4 فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں جو اس کی روزی، پانی، سانس اور عمر پر موکل کیے گئے تھے۔ وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے تیری روزی کو، تیرے پانی کو، تیرے حصے کی سانس کو اور تیری عمر کو چاروں طرف تلاش کیا لیکن کہیں بھی نہیں پایا۔ پھر اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھا دیا جاتا ہے۔ نامہ اعمال دیکھنے کے بعد وہ شخص پھر سے رونے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور مرنے والا انسان اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے تو قبر میں اس کو جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور اگر اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو قبر میں اس پر جہنم کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے خوفناک عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔